سب سے پہلے منور صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ جو جرگہ ہوا ہے اور کافی خوش آئند ہے، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی میں آج بڑا شور شرابہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اور شدید احتجاج کیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب جو کے پی اسمبلی میں جہاں پر جرگہ ہو رہا تھا، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان موجود تھے، بڑے پرامن طریقے سے انہوں نے گفتگو کی صوبے کی بہتری کے لیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سے آگے صوبے کی کتنی بہتری نظر آ رہی ہے آپ کو، اور خاص طور پر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہوگا اس سے؟ جہاں تک صوبے میں امن جرگے کا تعلق ہے، خیبر پختونخوا کی جو روایات ہیں ان روایات کے تحت آج ہمیں تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں بڑے عزت و احترام کے ساتھ پرامن ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے نظر آئے، اور جہاں تک اس کا آؤٹ کم کا تعلق ہے، چونکہ اس میں تمام سیاسی پارٹیاں اور گن شامل تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دہائیوں سے اس دہشت گردی کو ہے ANP نے کافی قربانیاں دی ہیں۔ اسی طرح یہاں محسن داوڑ اور جو قوم پسند اور قبائلی علاقہ جات سے، بالخصوص وہ علاقے جہاں سے یہ دہشت گردی جو ہے اس نے اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں، وہاں سے لوگ آئے، انہوں نے اپنا انپٹ دیا، اور یہ وقت کی بڑی اشد ضرورت تھی۔ مجھے خود بھی مدعو کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اسپیکر صاحب کی طرف سے، اور جنید اکبر خان کی طرف سے دعوت آئی تھی، لیکن میں نہیں جا سکا، کیونکہ میرے جانے سے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جدھر میں بیٹھ جاتا ہوں PTI کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور یوں جو ہے تھوڑی پہلی تہی کرتے ہیں مجھ سے، تو بدی وجہ میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ جو امن جرگہ ہوا ہے اس میں کل کے تمام لوگ بولے ہیں، اور جو میری بات چیت ہوئی شرکاء سے، انہوں نے کہا کہ بائنہو جو زمینی حقائق ہیں وہی حقائق بیان کیے گئے، اور اس امر پہ زور دیا گیا کہ جو ہمارے قبائلی روایات ہیں، جو رواج ہیں، جرگہ ہے، اس جرگے کا استعمال کیا جائے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، حکومت سٹیک ہولڈر ہیں اس بدامنی اور دہشت گردی کی اس جنگ میں۔ سفر سب سے زیادہ وہ کر رہے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، ان حالات میں اگر وفاقی حکومت اور وزارت دفاع جو ہیں یہ عوام کو یا جرگے کو جو ہیں اس میں ملوث کر لیتے ہیں، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر افغانستان کی حکومت نے جو ہے یا تکبر دکھایا یا پھر خیبر پختونخوا کے عوام کے جرگے کے اقدار کی پاسداری نہ کی، تو یہ جو منتخب جرگہ ہوگا، نمائندہ جرگہ، یہ جرگہ پھر خیبر پختونخوا کے تمام عوام کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کل کو اگر خدا نخواستہ کوئی مذاکرات یا مصالحت ناکام ہوتی ہے، تو پھر خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ اس حالت میں ہوں گے کہ وہ فیصلہ بھی کر سکیں گے، اور اپنے ساتھ کسی بھی طرف سے زیادتی یا کوئی ایگریشن کو جو ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ شیر عبد المنور صاحب یہ بتائیے، یہ جو اعتراضات علی بخاری صاحب نے اٹھائے ہیں، ان اعتراضات پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم ابھی انڈر کویسچن ہے، اور اس کے بعد 27ویں ترمیم بھی آ گئی ہے، اور خاص طور پر سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے PTI کے بائیکاٹ کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بخاری صاحب نے جو ہے جن امور کی طرف نشاندہی کی بحیثیت ایک وکیل، میری رائے جو ہے شاید بخاری صاحب سے بھی تھوڑی آگے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر دور میں سیاسی پارٹیوں نے جو ہے جب بھی جس کو بھی اقتدار ملا ہے تو یہی عوامل سب نے اپنائے ہیں۔ چاہے آج PMLN پہ اگر ہم الزام تراشی کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 2018 میں جب PTI کی حکومت آئی تو اس وقت جو ہے بہت زیادہ انحصار ایجنسیوں پہ کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ پہ کیا گیا، اور یہ بہت سارے قوانین، مثال کے طور پہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا قانون ہے، یہ خود PTI کے دور میں آیا تھا، جس کے نتیجے میں آج PTI رجسٹر نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی موجودہ اسمبلی کے ذریعے
گرچہ یہ بات بخاری صاحب کی بالکل درست ہے کہ لیجیٹیمیسی کا کوشچن ساری عمر رہے گا کہ آیا یہ پارلیمان جو ہے یہ لیجیٹیمیٹلی یہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے اس کے نتیجے میں بہت سارے اسٹرینجر جو ہیں وہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب جو نظام بن گیا ہے وہ نظام جتنا بھی وقت آگے گزرا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سٹیکس بھی بڑے ہیں، ان کے فیئرز بھی بڑے ہیں، اور یوں جو سیاسی جنگ ہے وہ پیل گئی ہے قانونی، آئینی، عدالتی جنگ میں۔ جس طرح انہوں نے نشاندہی کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں وہ ایک آزادانہ رائے، ان سب جج صاحبان کو جانتا ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بڑے صاف شفاف اور صحیح انصاف کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ اور ان جیسے اور تمام جج صاحبان کا راستہ روکا گیا، 26ویں آئینی ترمیم کی گئی، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آج 27ویں آئینی ترمیم میں خود ایوان میں موجود تھا۔ یوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ یہ وہی تسلسل ہے۔ کوئی بھی دور جو ہے، کوئی بھی حکومت یہ فخر سے نہیں کہہ سکتی ہے آج جو ہمارا بیانیہ ہے 18 میں 19 میں یہی بیانیہ جو ہے نور کا تھا، اور جہاں تک یہ جو آج ایوان میں ہوا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ کاغذات پاڑنے سے، غلقہ پاڑا سے، شور شرابے سے احتجاج نہیں ہوتا ہے۔ ایوان ایک پاکستان کا ایوان ہے، مقدس جگہ ہے، چاہے اس میں کوئی بیٹھے ہو، اس کا احترام جو ہے لازمی ہے، اور احتجاج کا میدان جو ہے وہ سڑکیں ہیں، اور جتنے بھی ہمارے میرے صاحبان تھے اس میں جتنے ماضی میں ہم نے احتجاج کیے ہیں 6-7 میرے صاحبان آتے ہیں، باقی تو احتجاجوں میں نہیں آتے ہیں۔ یہاں ایک کلچر یہ بن گیا ہے کہ جتنا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کی پیٹ بھرنے کے لیے جتنا آپ اچھلو گے، کودو گے، اتنے ہی آپ احتجاجی کے لائے جائیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، میں بات مکمل کروں، پاکستان تحریک انصاف کو شاید موجودہ حالات میں مفاہمت کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ اختلاف تو ہم نے 3 سال کر لیا، اور بات اب گولی سے کم سے کوئی ہے ہی نہیں، اور مفاہمت کے لیے جو لوگ بالکل مفاہمت پہ ہم مفاہمت پر مزید بھی بات کریں گے۔ مربت صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے تو مشورہ دیا کہ مفاہمت کی طرف آنا چاہیے، لیکن کچھ چانسز تو کم ہی لگ رہے ہیں۔ ایک واقعے کی طرف میں توجہ سب کی مبذول کروانا چاہتا ہوں جو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش آیا۔ امن جرگہ میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی ایم کے اراکین نور اللہ ترین اور حنیف پشتین قومی ترانے کے احترام میں وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس ایونٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ کیا ہوا، کس نے نوٹ کیوں نہیں کیا؟ اچھا، میرا خیال ہے یہ جو پشتین ہے، شاید میں اس کا کسی زمانے میں وکیل بھی رہا ہوں، اور مجھے بہت افسوس ہوا اس فعل کی۔ میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ جو پاکستان کی ترانے اور پاکستان کے جھنڈے کا احترام نہیں کرتا ہے نا، وہ ہمارا کچھ نہیں ہے، چاہے کوئی کیوں نہ ہو۔ پاکستان کے احترام، پاکستان کے ترانے کا احترام ہر پاکستانی پہ فرض ہے، اور مجھے انتہائی افسوس ہوا، میرا گلہ بنتا ہے منظور پشتین سے بھی، پی ٹی ایم سے بھی، اور ان کے تمام اکابرین سے، اور میں نے بارہا ان کو مشورہ دیا ہے کہ مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں۔ اصل اندر سے یہ سارے پاکستانی ہیں، اب اپنے ورکرز کو دکھانے کے چکر میں یہ اس طرح کھڑا نہ ہونا، یہ بہت معیوب بات ہے، اور مجھے بہت ہی افسوس ہے اس پہ۔